نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے کافی عرصے سے بیان چل رہا تھا حقوق العباد کا اور اس کے مختلف شعبوں کا. اسی سلسلے میں تمام مسلمانوں کے حقوق، شوہر بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ان سب کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بقدر ضرورت بیان ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ اس کتاب میں جس کو میں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ حقوق العباد کا حصہ اب ختم ہو رہا ہے اور ایک دوسرا اہم حصہ دین کا جو در حقیقت پورے انسانی زندگی کی بنیاد ہے اور وہ ہے اصلاح باطن، باطنی اخلاق کی، باطنی اعمال کی اصلاح. اس کا بیان انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. خیال تھا کہ آج اس کو شروع کریں، لیکن ابھی آتے ہوئے نماز کے بعد یہ خیال آیا کہ آج اتفاق سے 12 ربیع الاول بھی ہے، تو اس کے بارے میں چند گزارشات آج کی محفل میں عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ سے وہ دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ شروع کریں. 12 ربیع الاول ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، خاص طور سے بر صغیر میں اس کو ایک باقاعدہ جشن، باقاعدہ ایک تہوار اور ایک عید کی شکل اختیار کر گئی ہے. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں سیرت النبی اور میلاد النبی کے جلسوں کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ، آپ کا مقدس ذکر، یہ ایسی بڑی سعادت ہے کہ جس کے برابر کوئی اور سعادت نہیں ہوتی. آپ کے ذکر کا سننا بھی، سنانا بھی. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس ذکر، اس مبارک تذکرے کو
اسی ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ مخصوص کر لیا گیا اور خاص طور سے 12 ربیع الاول کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آج کی تاریخ میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس واسطے آپ کا یوم ولادت منایا جائے گا، اس کے مناسبت سے آپ کی سیرت کا بیان ہوگا، آپ کی ولادت کا بیان ہوگا۔ لیکن یہ سب کرتے وقت ہم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا یہ بیان ہو رہا ہے اور جس ذات اقدس کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے، اور آیا اس میں اس تعلیم کے اندر کوئی اس قسم کا تصور موجود ہے یا نہیں۔ اس میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لانا، اس دنیا میں تشریف لانا، یہ تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے زمین پر کوئی اور پیش نہیں آیا۔ انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اور کوئی تاریخ کا واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسلام میں کسی کی یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے زیادہ کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے اور اس کو عید قرار دیا جائے۔ لیکن یہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری حیات طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں 23 سال آپ اس دنیا میں تشریف رکھی آپ نے نبوت کے بعد، ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، کوئی سال خالی نہیں تھا ربیع الاول کے مہینے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے نہیں منایا، آپ کے صحابہ کرام کے کسی صحابی کے حاشیے خیال میں نہیں گزرا کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے لہذا اس کو کسی خاص طریقے سے منانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور خلافت راشدہ کا دور آیا، آپ 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے، 1.25 لاکھ، اور ایسے صحابہ کرام جن میں سے ایک ایک فرد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک سانس کے بدلے اپنی پوری جان نچھاور کرنے کے لیے تیار، ایسے جانثار، ایسے فداکار، ایسے عاشق زار صحابہ کرام جو ایک ایک ادا پر زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کوئی صحابی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص اہتمام کر کے یہ دن منایا ہو یا اس کے دن میں کوئی جلسہ منعقد کیا ہو، کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی چراغاں کیا ہو، کوئی جھنڈیاں سجائی ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسلام در حقیقت، شروع سے آپ حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں، یہ رسموں کا دین نہیں ہے، یہ رسموں کا دین نہیں ہے، یہ عمل کا دین ہے۔ اس میں یہ قصہ نہیں ہے جیسے اور مذہبوں میں ہے کہ چند رسموں کا نام دین ہے، وہ رسمیں ادا کر لی تو بس چھٹی ہو گئی۔ یہ تو جنم روگ ہے، پیدائش کے دن سے لے کر مرتے دم تک ہر انسان اپنے اصلاح کی فکر میں لگا رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لگا رہے، تو رسموں کا نہیں۔ یہ تصور جو ہے دن منانے کا، یہ ہمارے پاس آیا در حقیقت عیسائیوں سے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہی ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو۔ تاریخ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال تک کوئی تصور نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش منانے کا۔
آپ کے صحاباری، آپ کے جو صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی نے نہیں منایا. 300 سال تک کرسمس کا کوئی تصور نہیں تھا. 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بدعت شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں. جو کٹر قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں بھی ہوتے تھے کٹر وہابی ہم جیسے، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا تم نے سلسلہ شروع کیا، اس کا تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کہیں ذکر نہیں، یہ دن منانے کا. تو انہوں نے صاحب کیا حرج ہے، کوئی ایسی بری بات تو ہے نہیں، ہم اس میں جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، ان کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے، تو ذرا لوگوں میں کچھ شوق ذوق پیدا ہوگا تعلیمات پر عمل کرنے کا. تو ہم کوئی برائی کا کام تو کر نہیں رہا، کوئی گناہ کا کام تو کر نہیں رہا. یہ کہہ کر اور سلسلہ شروع کر. چنانچہ شروع اسی طرح ہوا کرسمس کہ جب 25 دسمبر کا دن آتا تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اسی طرح شروع ہوا بے ضرر معصوم طریقے پر. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ بھائی یہ تو ہم نے تقریر تو بڑی کرا دی لیکن بڑی خوش قسم کی ہوئی، اور نتیجہ یہ کہ جو نوجوان لوگ ہیں، جو ذرا شوقین مزاج لوگ ہیں، وہ تو آتے نہیں اس میں. تو اس کو ایسا کرو کہ ذرا اس کو ایک ایسی شکل بناؤ کہ ذرا دلچسپ بن جائے، لوگوں کے لیے دلکش ہو. تو وہ دلچسپ بنانے کی خاطر اس میں کیا ہوا کہ بھائی اب ذرا کچھ اس میں موسیقی شامل کر لو. تو موسیقی کے اوپر نظمیں پڑھی جانے لگی، وہ موسیقی آ گئی. انہوں نے صاحب یہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا، تو اب کیا کریں، دیکھ کچھ ناچ گانا شامل کر لو. اب وہ ناچ گانا بھی ہو گیا کہ کچھ ایسے ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل کر لو، وہ بھی ہو گئے. اب ہوتے ہوتے وہ کرسمس جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ ایک عام جشن بن گیا جیسے عام دنیاوی جشن ہوتے ہیں. نتیجہ یہ کہ اس کے اندر سبھی کچھ دنیا کے خرافات اس میں ہوتے ہیں. اس میں ناچ گانا، اس میں موسیقی، اس میں شراب نوشی، اس میں قمار بازی، اس میں جوا، اس میں اور دنیا بھر کی ساری خرافات اس کے اندر شامل ہو گئی. اور ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئی. اور یہ اب آپ دیکھ لیجیے کرسمس جب آتا ہے مغربی ممالک کے اندر کیا طوفان برپا ہو. اتنی شراب پی جاتی ہے جو سارے سال نہیں پی گئی، اتنے حادثات ہوتے ہیں جو سارے سال نہیں ہوئے، اتنی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے جتنی سارے سال نہیں ہوئی، اور سب ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ دین بھیجا ہمارے پاس، وہ انسان کی نفسیات اور اس کی چوریوں سے واقف ہے. وہ جانتے تھے کہ اگر اس کو ذرا سا شوشہ دیا گیا یہ کہاں سے کہاں بات کو پہنچائے. اس واسطے یہ دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا، نہ حضور کی سیرت میں، نہ صحابہ کرام کی سیرتوں میں، نہ اکابرین امت کی سیرت میں. بالکل اسی طرح جیسے کرسمس میں ہوا تھا 300-400 سال کے بعد کسی بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ بھئی عیسائی لوگ مناتے ہیں یوم پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ منائیں. اس نے شروع کر دیا یہ مولود میلاد کے پیچھے. اس طرح چل کر یہ آغاز ہوا. شروع میں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ میلاد النبی ہوگا، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوگا، کچھ نعتیں پڑھی جائیں گی، یہی ہوگا. اب ہوتے ہوتے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1300 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ اس درجہ نوبت نہیں پہنچی جیسے عیسائیوں کے یہاں پہنچ گئی. لیکن اب بھی ذرا دیکھ لو کہ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح شبیہیں کھڑی کی ہوئی ہیں روضہ اقدس کی، کس طرح کعبہ شریف کی شبیہیں کھڑی کی گئی ہیں، کس طرح لوگ اس کے اوپر طواف کر رہے ہیں، کیسے اس کے گرد ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کس طرح چراغاں کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں. اور گویا معاذ اللہ معاذ اللہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جشن نہیں ہے جیسے کہ عام ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے جشن ہوا کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کو منایا جا رہا ہے. تو ساری وہ خرابیاں آ کر رفتہ رفتہ اندر جمع ہو گئی. اور اس سے بڑی خرابی یہ ہے
کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پر، سب کچھ ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مقدس پر، اور یہ سوچ کر کے بڑے ثواب کا کام ہے، یہ بڑا اجر کا کام ہے، یہ سوچ کر ہو رہا ہے. اور آدمی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا. آج 12 ربیع الاول کو چراغاں کر کے، اپنی عمارتوں کو روشن کر کے، اپنے راستوں کو سجا کر ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا. یہ دماغ میں بات آ رہی. وہ پوچھو بھائی دین پہ عمل نہیں کرتے؟ جی ہمارے یہاں تو میلاد ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر یہ چراغاں ہوتا ہے، تو یہ دین کا حق ادا ہوتا ہے. تو بھائی یہ سب جو ہے طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں. اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو صحابہ کرام صدیق اکبر اور فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضیٰ اس سے چوکنے والے نہیں تھے. ہمارے والد صاحب قدس اللہ سرہ یہ ایک مثل سنایا کرتے تھے، ہندی زبان کی ایک مثل ہے، کہاوت، کیا ہندی زبان میں مشہور ہے کہ بنیے سے سیانہ سو باولا. یعنی جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ سمجھدار ہوشیار ہوں تجارت میں، اور میں اس سے زیادہ تجارت جانتا ہوں اور اس سے زیادہ ہوشیار ہوں، جو یہ دعویٰ کرے وہ باولا، وہ پاگل ہے. حقیقت میں بنیے سے زیادہ سیانہ نہیں ہو سکتا تجارت میں. تو بنیے سے سیانہ سو باولا. تو ہمارے والد صاحب قدس اللہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے زیادہ عاشق ہوں اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں، وہ حقیقت میں پاگل ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. صحابہ کرام سے بڑا عاشق، صحابہ کرام سے زیادہ محب کوئی نہیں ہو سکتا. ان کا حال یہ تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چراغاں ہے، نہ جھنڈی ہے، نہ سجاوٹ ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگی میں رچی اور بسی ہوئی. ان کا ہر دن سیرت طیبہ کا دن، ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ، ان کا ہر کام سیرت طیبہ کا کام. کوئی کام ایسا نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خالی. کیونکہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ اپنے دن منوائیں، اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ اپنی تعریفیں کرائیں، اپنی شان میں قصیدے پڑھوائیں. اگر یہ مقصود خدا نہ کرے ہوتا تو جس دن آپ کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ تمہارے اگر آپ چاہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، کفار مکہ نے کہا تھا. اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لانے کے لیے تیار. اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں نظر کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ یہ اپنی تعلیمات کو چھوڑ دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اگر آپ کو یہ مطلوب ہوتا تو اس دن قبول کر لیتے، سردار بھی بن جاتے، روپیہ پیسہ بھی بہت مل جاتا، ساری دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جاتی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب ایک ہاتھ میں ماہتاب بھی دے دو گے تو میں اپنی اس تعلیم سے پھرنے والا نہیں. آپ اس لیے آئے تھے کہ لوگ عید میلاد النبی منائیں میرے نام سے. آپ کے آنے کا منشا یہ تھا جو قرآن نے بیان فرمایا. کیا؟ جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. ہم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے بھیجے کہ ان کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا، بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تمہارے پاس. اس لیے بھیجا تاکہ تم ان کی نقل اتارو، نمونہ بنا کر بھیجو. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. اس کے لیے ہم نے ایک نمونہ بنا کر دیا. بس کیا ضرورت نمونے کی؟ نمونہ بھیجنے کی کیا ضرورت؟ کتاب تو آ گئی تھی، قرآن آ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی. نمونہ بھیجنے کی ضرورت اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے، اس کی جبلت یہ ہے کہ نیری کتاب
اس کی اصلاح کے لیے کوئی بھی علم و فن سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی. انسان کو کوئی بھی علم و فن سیکھنے کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک وہ سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک کتاب پڑھ کر کسی کو کوئی فن علم نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں انسان کو کی فطرت میں یہ بات داخل کی. دوسرے جانوروں میں بعض اوقات یہ بات نہیں ہوتی. آج مرغی کا بچہ چوزے میں سے اس میں سے انڈے میں سے نکلا چوزا، تو انڈے میں سے نکلنے کے ساتھ ہی اگر دانا پڑا ہوا ہے تو وہ دانا کٹکنا شروع کر دے گا. اس کو دانا کھانے کے لیے کسی مربی، کسی استاد، کسی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں. دانا پڑا ہوا ہے وہ کھانا شروع کر دے گا، اس کو کسی استاد کی ضرورت نہیں جی. لیکن انسان کا بچہ اگر جب پیدا ہوگا کھلاؤ اس کو روٹی، تو وہ روٹی کھانا سیکھنے کے لیے اس کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. روٹی تو بڑی بات ہے، ماں کا دودھ پینے کے لیے تربیت کی ضرورت. شروع میں بچے کو ماں کا دودھ پینا نہیں آتا، اس کو سکھانا پڑتا. مرغے کے چوزے کو دیکھ لو وہ کٹکنا شروع کر دے گا، کوئی اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں. مچھلی کا بچہ پانی کے اندر پیدا ہوا اور ادھر پیدا ہوا اور ادھر اس نے پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیا. اس کو تیراکی سکھانے کے لیے کسی استاد کی، کسی مربی کی ضرورت نہیں. وہ خود ہی تیراک پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے. لیکن کوئی شخص مچھلی کے بچے کو دیکھ کر کہ بھائی مچھلی کا بچہ جو ہے وہ بڑے آرام سے تیرنا شروع کر دیتا ہے سکھائے بغیر، تو ایک ماہر تیراک ہے بہت انسان، تیراک ہے، تیراکی کے مقابلوں میں اول آیا ہوا ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ سوچے کہ بھائی تیراک کا بیٹا ہے تو اٹھا کے ڈال دو اس کو سمندر میں کہ یہ بھی تیرنا شروع کر دے مچھلی پہ قیاس کر کے. تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ بھی جان سے جائے گا. جب تک کہ اس کو سکھا نہ دیا جائے عملی طور پر اور عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک وہ یہ تیراکی نہیں سیکھ سکتا. جی کوئی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، وہ کتابیں پڑھ کر چاہے کوئی آدمی کہ میں ڈاکٹری کی کتابیں ہیں، طب کی کتابیں ہیں، وہ پڑھ کر اور میں دوسروں کا علاج شروع کروں. جانتا ہے، سمجھدار ہے، ذہین ہے، کتابیں سمجھتا ہے، سب کچھ ہے، پڑھ لی، لیکن علاج شروع کرے تو سوائے اس کے کہ قبرستان پہنچائے گا لوگوں کو اور کوئی خدمت انجام نہیں دیتا. بلکہ اور تو اور آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ MBBS ہو گیا، ڈگری مل گئی ڈاکٹری کی، لیکن اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے. کسی اسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کی ذریعے نگرانی رہ کر عملی نمونہ جب تک نہیں دیکھے گا اس وقت تک ڈاکٹری نہیں کرتے. کیوں؟ اس واسطے کہ تنہا کتاب پڑھی ہے، ابھی عملی نمونہ سامنے نہیں آیا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ کھانے پکانے کی کتابیں لکھی چھپی ہوئی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، تفصیل، بریانی اس طرح بنتی ہے، پلاؤ اس طرح بنتی ہے، کباب اس طرح بنتے ہیں، قورمہ اس طرح بنتا ہے. ایک آدمی جس نے ابھی تک یہ کام کیا نہیں وہ کتاب سامنے رکھے اور بنائے قورمہ. تو کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کتنا گوشت ڈالو، کتنا مسالہ ڈالو، کیا کیا مسالے ڈالو گے، لیکن کتاب سامنے رکھ کے بناؤ تو پتہ جانے کیا شے تیار کرے گا وہ اگر میں اس کتاب رکھ کے بنائے گا. ہاں کسی استاذ نے، جاننے والے نے اپنے سامنے بٹھا کر بتا دیا دیکھو بھائی اس طرح بنتا ہے اور اس کی ٹریننگ دی ہو تو پھر شاندار طریقے سے بنا سکے. تو انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو اس وقت تک وہ آدمی کی ہدایت نہیں ہوتی، وہ علم و فن سیکھتا نہیں. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا در حقیقت اس کام کے کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی، لیکن کتاب تنہا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک کہ کتاب کے ساتھ اس کتاب پر عمل کرنے کا نمونہ تمہارے سامنے نہ.
تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھیجا اس غرض کے لیے. قرآن یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے اس غرض کے لیے بھیجا کہ دیکھو یہ ہم نے کتاب دی ہے تم کو قرآن، یہ تو ہماری تعلیمات ہے اور یہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کیا خوبصورت تعبیر اختیار فرمائی قرآن شریف نے ایک جگہ فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تو کھلی کھلی کتاب آئی ہے قرآن اور اس کے ساتھ ایک نور آیا. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اگر کسی کے پاس کتاب تو ایک موجود ہے، کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن روشنی نہیں ہے، نہ سورج کی روشنی، نہ دن کی روشنی، نہ بجلی کی روشنی، نہ چراغ کی روشنی، اندھیرا ہے. کتاب تو ہے لیکن چونکہ روشنی نہیں ہے تو اس روشنی کے بغیر اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر سامنے کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، کتاب موجود، سب کچھ لکھا ہوا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا. چلو دن کی روشنی موجود، بجلی کی روشنی موجود، سب کچھ موجود، آنکھ کی روشنی نہیں، آنکھ میں روشنی نہیں تو کتاب سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو فرمایا کہ جس طرح کتاب سے آدمی بغیر روشنی کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح اس واسطے ہم نے اس کتاب کے ساتھ ایک نور بھیجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. جب تک یہ تعلیمات کا نور تمہارے پاس نہیں ہوگا قرآن کو نہیں سمجھ سکو، کتاب کو نہیں سمجھ سکو گے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ تمہیں نہیں آئے گا. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب یہ نا قدر شناس لوگ اس کا ترجمہ یوں، اس کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور نہیں تھے. ارے بھائی نور اگر یہ بھی ٹیوب لائٹ کا نور اور روشنی اس کا بجلی کا نور یہ کیا حیثیت رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور کا؟ بتلانا اصل میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیم دے رہے ہیں یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے تم کتاب مبین کو سمجھ سکو. اس کے بغیر کتاب مبین تمہاری سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا نور، آپ کے تعلیمات کا نور یہ کتاب کی عملی تشریح کرے گا، یہ تمہیں تربیت دے گا، یہ تمہاری سامنے ایک عملی نمونہ پیش کرے گا، عملی نمونہ پیش کر کے دکھائے گا کہ دیکھو اس طرح عمل کیا جاتا ہے اللہ کی کتاب پر. تو اب ہم نے ان کو نمونہ بنا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عملی نمونہ، مکمل نمونہ، کامل نمونہ، ایسا نمونہ کہ انسانیت اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز. ایسا نمونہ ہم نے بھیج دیا تمہارے پاس. اس لیے بھیج دیا کہ اس کو دیکھو اور اس کی نقل اتارو، اس کو دیکھو اس کی نقل اتارو، تمہارا کام بس یہ. ایسا نمونہ بنا دیا. تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی نقل اتارتے رہو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں. باپ ہو تو دیکھو کہ فاطمہ کا باپ کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. شوہر ہو تو دیکھو کہ خدیجہ اور عائشہ کا شوہر کیا کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، اور اگر تم حاکم ہو تو دیکھو کہ مدینے کا حاکم نے کس طرح حکومت کی. اگر تم مزدور ہو تو دیکھو کہ مکے کے پہاڑوں پر بکری چرانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کے طور پر کیا کرتا تھا. اگر تاجر ہو تو دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت میں کیا طریقہ اختیار فرمایا. تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، مزدوری بھی کی، سیاست بھی کی، معیشت بھی. کوئی دنیا کا شعبہ چھوڑا نہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمونہ موجود ہے. اس نمونے کو دیکھو اور اس کی پیروی کرو. اس لیے ہم نے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کا یوم پیدائش منایا کرو، اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کے
لیکن کیا کیا کہ ہر آن اس بات کا دھیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح ہو، آپ کے حکم کی اتباع کا یہ عالم. سنیے، صحابہ کرام ایسے نہیں بن گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. تو خطبے کے دوران آپ نے دیکھا کہ لوگ کچھ کھڑے ہوئے ہیں کناروں پر، مسجد کے کناروں پر. جیسے آج کل بھی دیکھا ہوگا بعض لوگ ہیں مسجد کے جلسہ ہو رہا ہے تو وہیں نہ بیٹھتے ہیں نہ جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ادب کے خلاف ہے، مجلس کے ادب کے خلاف. بھئی اگر تمہیں سننا ہے تو بیٹھو، نہیں سننا جاؤ اپنا راستہ دیکھو. یہ جو چاروں طرف کھڑے ہوئے ہو، اس سے بولنے والے کا بھی ذہن مشوش ہوتا ہے اور سننے والوں کا بھی مشوش ہوتا ہے. یہ ادب کے خلاف ہے اس طرح کھڑا ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھڑے ہوئے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی بیٹھ جاؤ. یہ حکم دیا، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ اس وقت مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے. دور سے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو چکے تھے، آ رہے تھے. ابھی سڑک پر تھے، مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے. سڑک پر جس حالت میں تھے تو کان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ. وہی بیٹھ گئے، سڑک پر بیٹھ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیکھا تو پوچھا کہ میں نے تو اصل میں ان لوگوں کو کہا تھا جو یہاں پر کھڑے ہوئے تھے کہ تم بیٹھ جاؤ، تم تو سڑک پر تھے، سڑک پر بیٹھنے والے کو تو نہیں کہا تھا. تو فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ، مسعود وہ نہیں تھے کہ جانتے نہ ہو اس بات کو کہ ظاہر حضور مجھے سڑک پر بیٹھنے کا حکم نہیں دے سکتے، لیکن اس لیے کہ حضور کا جب ارشاد کان میں پڑ گیا بیٹھ جا، تو اب اس کے بعد قدم نہیں اٹھ سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہے اتباع حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. ایسے ہی نہیں بن گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہت، لیکن ان صحابہ کرام کا عشق لے کر آئے کوئی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں کفار کی طرف سے تیروں کی بارش آ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر برسائے جا رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ حضور کے آگے آڑ بن جائیں، لیکن اگر آڑ بنتے ہیں ان تیروں کی طرف سینہ کر کے تو حضور کی طرف پشت ہو جاتی. تو یہ گوارا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے. تو سینہ حضور کی طرف کیا اور پشت کفار کے تیروں کی طرف. اس حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیروں کو اپنے پشت پر لے رہے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ کے میدان میں بھی یہ بے ادبی نہ ہو کہ پشت ہو جائے رسول اللہ. یہ حضرات تھے صحابہ کرام. تو بھائی یہ ہوتا ہے اتباع، کہ جب حضور کا ایک کلام زبان کان میں پڑ گیا اب مجال نہیں ہے کہ اس سے پھر جائے، اس کے خلاف کوئی بات زبان سے قدم اٹھ جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں، معمولی معمولی باتوں میں بھی ہر وقت یہ فکر، اللہ، ہر وقت یہ فکر کہ کسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نئی بات معلوم ہو جائے، آپ کی کوئی نئی سنت کا علم ہو جائے، اس کے اوپر عمل کرنا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک زمانے میں مسجد نبوی سے بہت دور جا کر رہنے لگے تھے، بہت دور چلے جاتے تھے، گھر دور لے لیا تھا. تو اب روزانہ آنا مشکل تھا مسجد نبوی. تو ایک اپنے ساتھی کو مقرر کیا ہوا تھا جو وہی قریب رہا تھا کہ بھائی ایسا کیا کرو کہ ایک دن تم جایا کرو، ایک دن میں جایا کروں گا مسجد نبوی. تو جب تم جاؤ تو پھر مجھے آ کے بتا دیا کرو کہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بیان فرمائیں، اور جب میں جایا کروں گا تو تم کو بتا دیا کروں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا کچھ بیان فرمایا، تاکہ کوئی بات چھوٹنے نہ پائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی رہ نہ جائے. اس طرح صحابہ کرام نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر جان دی ہے صحابہ کرام. پہلے بھی پتہ نہیں سنایا تھا آپ حضرات کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر گئے کفار مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے، صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے. تو مکہ مکرمہ میں اپنے چچاداد بھائی کے گھر جا کر ٹھہرے، اور جب صبح ہوئی تو صبح کو جانے لگے مذاکرات کرنے کے لیے. تو حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ازار تھا زیر جامہ وہ ٹخنوں سے اوپر اور نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار بھی آدھی پنڈلی تک ہوا کرتا تھا. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تو بالکل ناجائز ہے، ٹخنوں سے اوپر ہو تو جائز ہے، لیکن خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کا جو عام عادت تھی وہ نصف ساق تک اپنے ازار کو رکھنے کی، اس سے نیچے نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے بھی ایسے ازار بنایا ہوا تھا. تو ان کے چچاداد بھائی نے کہا کہ جناب یہ عربوں کا دستور یہ ہے کہ ان کا جو ازار ہوتا ہے، پاجامہ ہو یا تہبند ہو یا قمیص ہو، وہ جتنا لٹکا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو آدمی کو بڑا سمجھا جاتا ہے. سردار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سارے ازار لٹکا کر رکھتے ہیں. تو اگر آپ یہ اونچا اٹنگا قسم کا یہ پہن کے جائیں گے تو ان کے نظروں میں کوئی وقت نہیں ہوگی آپ کی، اور مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی اگر آپ اس لباس میں گئے، کیونکہ وہ لوگ تو بڑے نیچے ڈھیلے ڈالے اور نیچے تک کے پہننے والے ہیں، اور ان کے دل میں ان ایسی آدمی کی عزت بھی کرتے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سنا چچاداد بھائی سے کہ یہ یوں کہہ رہا ہے تو ایک ہی جواب دیا حضرت عثمان بن عفان نے، فرمایا لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں میں اس سے نیچا نہیں کر سکتا، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہے. تو اب یہ مجھے اچھا سمجھے برا سمجھے، میری عزت کریں بے عزتی کریں، جو چاہے کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار دیکھ چکا ہوں، اور آپ کا جیسا ازار ہے اس سے مجھے تبدیلی کرنے کا میں نہیں کر سکتا. یہ تھے بڑے سے بڑی، سامنے لالچ دے دیا جائے، دھمکا دیا جائے، لیکن حضرت صاحب کرام اسے پھرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ایران، وہ ایران پر جب کسریٰ کے اوپر حملہ کیا گیا تو کسریٰ اس وقت کی سپر طاقت، اس کے پاس گئے، مذاکرات کرنے کے لیے بلایا اس نے اپنے دربار میں. جب دربار میں گئے تو وہاں سامنے کچھ کھانا وانا بھی توازو کے لیے لایا گیا، کھلانے کے لیے. بیٹھ کے کھا رہے تھے تو کھاتے کھاتے نوالا ہاتھ سے نیچے گر گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرو، اللہ کا رزق ہے. اور حضور کی یہ تعلیم ہے کہ پتہ نہیں رزق کے کون سے حصے میں برکت اللہ نے رکھی ہے، لہذا اس کی ناقدری نہ کرو، اٹھا لو. اس کے اوپر اگر کچھ مٹی وٹی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر دو اور پھر کھا لو. جب نوالا گرا حضرت حذیفہ کو یاد آ گئی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اٹھانے کے لیے وہ نوالا، تو ساتھ میں برابر میں کوئی بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ دنیا کی سپر طاقت کا بادشاہ کا دربار ہے، اور اس میں تم یہ نوالا زمین پہ گرا ہوا اٹھا کر کھاؤ گے تو تمہاری ذہن میں وقت نہیں رہے گی. ان لوگوں یہ سمجھیں گے بڑے نادیدہ قسم کے لوگ ہیں جو اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو اس واسطے یہ موقع نہیں ہے، رہنے دو اس کو، آج رہنے دو. جواب میں فرمایا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ ان احمقوں کی وجہ سے میں سنت نہیں چھوڑ سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اچھا سمجھے برا سمجھے، عزت کرے یا ذلت کرے، مذاق اڑائیں، جو کچھ کریں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے والا نہیں. اب بتائیے، عزت انہوں نے کرائی
انہوں نے کرائی اپنی یا آج ہم کرا رہے ہیں سنتیں چھوڑ کر؟ عزت ایسی کرائی کہ یہ نوالا اٹھا کر کھایا سرکار دو عالم سلام کی سنت کا، اور وہ ایران کے کج کلاه جو غرور کے مجسمے بنے ہوئے تھے ان کا غرور ایسا خاک میں ملایا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعد، جس دن کسریٰ ہلاک ہوا اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوا، نام و نشان مٹ گیا دنیا میں۔ اللہ ایسی شان سے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں کہ نشے میں مست تھے۔ جب جانے لگے، یاد آ گیا قصہ، یاد رکھنے کا ہے، جب یہ مذاکرات کے لیے جا رہے تھے اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب داخل ہونے لگے کسریٰ کے محل میں تو وہ لباس وہی اپنا سیدھا سادہ پہنے ہوئے اور سفر کر کے آئے تھے، لہٰذا کچھ تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے میں کچھ محل کا بھی اثر ہو، مٹی وٹی کا۔ تو چوکیدار نے جا کے جو دربان تھا اس نے روک دیا، اس نے کہا جی کسریٰ کے دربار میں جا رہے ہو، اتنے بڑے بادشاہ کے یہ لباس پہن کے جا رہے ہو؟ تو ایک جبہ دیا کہ یہ آپ پہن لو، تاکہ جبہ پہن کے کسریٰ کے دربار میں جاؤ۔ تو حضرت ربیعہ ابن عامر نے کہا کہ اگر کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے اس کا دیا ہوا جبہ ضروری ہے تو ہمیں اس کے دربار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جائیں گے تو اسی لباس میں جائیں گے، اور اگر نہیں اس کو ملنا منظور ہے تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے اس سے ملنے، لہذا یہ جبہ ہمیں قبول نہیں، ہم اسی لباس میں اگر بھیجنا چاہتے ہو تو بھیج دو، نہیں تو جاتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اب وہ اس نے پیغام بھجوایا، صاحب عجیب قسم کے لوگ آئے، وہ جبہ بھی لینے کو انکار کرتے ہیں، اس نے کہا اچھا بھائی بھیج دو۔ تو ابھی جب اتنے وہ پیغام لینے کی گیا ہوا تھا تو حضرت ربیعہ ابن عامر کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور اس کے اوپر کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہوگی تو اس کے اوپر کچھ کتریں اس کی کپڑے کی لپٹی ہوئی تھی، چھوٹی سی تلوار اس کے اوپر کتریں لپٹی ہوئی۔ تو چوکیدار نے کہا کہ بھئی یہ ذرا مجھے اپنی تلوار تو دکھاؤ، دکھائی تو کہا کہ اس تلوار سے تم ایران فتح کرنے آئے ہو، اس تلوار سے ایران فتح کرو گے؟ تو ربیعہ ابن عامر نے کہا کہ ابھی تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ہاتھ بھی دکھاؤ، کیسے دکھاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو تمہارے پاس سب سے مضبوط ڈھال ہو تلوار کو روکنے والی وہ منگا لو اور پھر میرا ہاتھ دیکھو۔ تو وہ جو سارے دربار میں، سارے محل کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط لوہے کی ڈھال تھی جس کے بارے میں سمجھایا جاتا تھا کہ کوئی تلوار اس کو کاٹ نہیں سکتی، وہ منگوائی گئی اور اس نے کہا کہ یہ کوئی آدمی لے کے کھڑا ہو جائے میرے سامنے۔ وہ لے کے ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت ربیعہ ابن عامر نے وہی تلوار جس کے اوپر کتریں لپٹی ہوئی تھی اس کا جو ایک وار کیا 2 ٹکڑے ہو۔ نظارہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ کیا لوگ آ گئے ہیں، خدا جانے کہاں سے یہ مخلوق درآمد آ گئی ہے۔ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ یہ عجیب قسم کے مخلوق آئی ہے، اس نے ایک تو لباس نہیں پہنتی ایسا، ایک تلوار ایسی ٹوٹی پھوٹی سی بظاہر نظر آتی ہے لیکن ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہاں پہنچے تو کسریٰ نے کہا کہ آپ کسریٰ، وہاں پر دستور یہ تھا کہ کسریٰ کرسی پر بیٹھا رہتا تھا، سارے درباری سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جا کر کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے پیروکار ہیں اور حضور نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا رہے اور باقی آدمی سب کھڑے رہے، لہذا ہم اس طریقے سے کار کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھنے کے تیار نہیں ہیں، یا تو ہمارے لیے بھی کرسیاں منگوائی جائیں اور یا کسریٰ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو۔ تو اس نے جب یہ توہین کا یہ کہا کہ یہ تو ہماری توہین کرنے کے لیے آ گئے تو اس نے حکم دیا کہ ان کے ایک ٹوکرا مٹی کا بھر کے ان کے سر پہ رکھ کے اور ان کو روانہ کر دو واپس، میں ان سے بات نہیں کرتا۔ تو ایک ٹوکری میں مٹی بھر کر اور اس کے سر پر کہا کہ رکھوا دو اور ان کو چلتا کر دو۔ تو ربیعہ ابن عامر نے بڑے شوق سے وہ ٹوکرا اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور جاتے ہوئے
جب نکلنے لگے تو کہہ دیا کہ کسرا یاد رکھنا تم نے ایران کی مٹی ہمیں دے دی، ایران کی مٹی ہمیں دے دی، اور یہ کہہ کر نکل آئے۔ تو وہ کسرا جو تھا وہ ایرانی لوگ جو تھے وہ بڑے توہم پرست قسم کے لوگ تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مٹی ہمیں دے دی تو یہ بڑی بدفعلی ہو گئی۔ اب پیچھے آدمی دوڑایا کہ لے کے آؤ اس سے کسی طرح ٹوکرا چھین کر، اور یہ آگے آگے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور پیچھے سے وہ آدمی دوڑتا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ان سے ایران کی مٹی واپس لے لے، لیکن ایران کی مٹی تو دے چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ ایران کی مٹی انہی ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ہاتھ میں آنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بھائی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں، آپ کی سنتوں کی تعظیم میں، سنتوں کی تعمیل میں انہوں نے دنیا بھر سے اپنا لوہا منوایا، اور آج ہمارے اوپر یہی خوف مسلط ہے، فلاں سنت پر عمل کر لیا لوگ کیا کہیں گے، فلاں سنت پر کوئی اختیار کر لیا دنیا والے مذاق اڑائیں گے، یہ امریکہ مذاق اڑائے گا، یہ انگلینڈ مذاق اڑائے گا، یہ فلاں مذاق اڑائے گا، یہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں ذلیل ہے۔ آج مسلمان کی آبادی 1/3، دنیا کی 1/3 آبادی مسلمان کی، اتنے مسلمان دنیا میں کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے آج ہیں، اور اتنے وسائل مسلمان کے پاس کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے آج ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے، کہ ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آج حال یہ ہے کہ سبھی کچھ اپنے دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے اخلاق چھوڑے، اپنے اعمال چھوڑے، اپنی سیرتیں چھوڑی، اپنے کردار چھوڑے، اپنی شکل صورت تک بدل ڈالی، سر سے لے کر پاؤں تک ان کا نمونہ اتار کر دکھا دیا کہ جی ہم تمہارے غلام ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں، وہ پھر بھی روز پٹائی کرتے ہیں، کبھی اسرائیل میں پٹائی ہو رہی ہے، اسرائیل پٹائی کر رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا پٹائی کر رہا ہے، روز پٹائی ہو رہی ہے، باوجود اس بات کے کہ سنتیں چھوڑ کر ان کو راضی کرنے کی ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن روز پٹائی ہوتی۔ تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک مسلمان اگر چھوڑے تو یاد رکھو اس کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے ایک شاعر تھے گزرے ہیں، بڑا حکیمانہ شعر انہوں نے کہا، اسد ملتانی مرحوم، بڑا حکیمانہ شعر کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ جب تک تم اس بات سے ڈرو گے کہ فلاں ہنس پڑے گا، فلاں مذاق اڑا دے گا، زمانہ تم پر ہنستا ہے، دیکھ لو ہنس رہا ہے۔ اور اگر تم نے سر رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اور آپ کی سنتوں کی اتباع کی، تو پھر دیکھو دنیا کیسے عزت کرتی ہے تمہاری۔ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، جتنا بھی جھکاؤ گے اس سر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لانے پر اتنا ہی یہ بلند ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اکثر اس سے مغالطہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنتیں چھوڑنے سے ذلت ہوتی ہے، تو بھائی سب یہ سارے امریکہ، سارے مغربی ممالک انہوں نے تو بالکل سنتیں چھوڑ رکھی ہے، اور انہوں نے تو یہ تو ایمان بھی نہیں ان کے پاس، پھر یہ کیسے ترقی کر رہے ہیں، یہ کیسے ان کی عزت ہو رہی ہے؟ تو یہ ایسا ہی قیاس ہے جیسا وہ کسی نے بوجھ بجکر نے کیا تھا، ایک آدمی چڑھ گیا تھا درخت کے اوپر کھجور کے، چڑھ تو گیا، اترا جا نہیں رہا تھا، تو کسی نے فریاد کو بلا رہا تھا کہ بھائی کوئی آئے مجھے اتارے، گاؤں والے جمع ہو گئے، تو آپس میں مشورہ کیا بھائی کیا کریں، کس طرح اتاریں اس کو؟ انہوں نے کہا بھائی اس طریقہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو بوجھ بجکر ہوا کرتا تھا گاؤں میں، اس کے بعد چلو، اس کے بعد چلے گئے، تو بوجھ بجکر نے سے کہا جی بڑا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ آدمی چڑھا ہوا ہے، اترا جا نہیں رہا، کیا طریقہ اختیار کریں؟ تو انہوں نے کہا بھائی طریقہ تو بڑا آسان ہے، تم ایک رسہ لاؤ کہیں سے موٹا سا، اور وہ کس طرح اس کی طرف کھینچ دو، اس سے کہو اپنے کمرے باندھ لے، اور جب وہ کمرے باندھ لے تو 2-4 آدمی کبھی مضبوط آدمی پکڑ کے کھینچ لو، آ جائے گا نیچے۔ اب وہ گاؤں والوں نے مل کے یہی کام کیا، اور رسہ لے کے اس کو پھینکا، اس کے کمرے باندھا،
اب وہ جب بند گیا تو جو کھینچا تو وہ آ تو گیا نیچے، لیکن نیچے آ کر ختم ہو گیا تو بیچارہ۔ اب وہ جناب سارے گاؤں والے بوجھ بجکڑ کے پاس پہنچے گے، جی عجیب تدبیر بتائی آپ نے، وہ تو نیچے کیا آیا، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اس نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا اس کے اوپر قضائی آ گئی تھی جو مر گیا، ورنہ میں نے پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو اس طرح کنویں سے نکالا، کتنے آدمی کنویں میں گر گئے تھے، میں نے اس طرح کنویں سے نکالا تھا، وہ تو زندہ بچے، یہ خدا نے اس کے اوپر موت آ گئی تھی، اس واسطے یہ مر گیا۔ تو اس بوجھ بجکڑ نے قیاس کیا کھجور پہ درخت پہ چڑھے ہوئے آدمی کو کنویں میں گرے ہوئے آدمی کے اوپر مار کھائے۔ تو اسی طرح لوگ قیاس کرتے ہیں مسلمان کو کافر کے اوپر۔ یہ کافر جو ہیں یہ غیر اسلامی حرکتیں کر کر کے ایمان سے معروم ہو کر ترقی کر رہے ہیں، اور تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے بھائی تم صاحب ایمان ہو، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تم جب تک کہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر نہیں رکھو گے اس وقت تک تمہاری پٹائی ہوتی رہے گی اس دنیا کے اندر، تم زندہ تمہیں عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کافروں کو کے واسطے تو دنیا ہی دنیا ہے، وہ عزت کراتے رہے اپنی، وہ جو کچھ کراتے رہے وہ تم اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو 14 سال جب تک سنتوں پر عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پائی، شوکت حاصل کی، اقتدار حاصل کیا، عزت ملی، لیکن جب سے سنتیں چھوڑی ہیں اس وقت سے دیکھ لو کیا حال ہو۔ تو بھائی اصل سیرت النبی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی۔ اب جو کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ بھائی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، جلسے بھی ہوتے رہتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ اس تقریر جلسے کے نتیجے میں فرق کیا واقع ہوا۔ ایک کام کا عہد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس مجلس سے یہ فائدہ عطا فرما دے کہ ہم اس بات کا عزم لے کے جائیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر کتابیں چھپی ہوئی، کیا کیا سنتیں ہیں حضور، کس طرح اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا ہر چیز محفوظ ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ سامنے رکھیں اور جائزہ لے کے دیں کون سی سنت پر عمل کر رہے ہیں ہم، کون سی سنت کو چھوڑا ہوا، اس کو جائزہ لیں۔ کون سی سنت ایسی جو فوراً شروع کر سکتے ہیں، کون سی ایسی ہے جس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت، جو فوراً شروع کر سکتے ہیں فوراً شروع کریں، اس کا اہتمام، ذرا سی دھیان کی بات ہے، ذرا سی توجہ کی بات ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ غسل خانے میں جا رہے ہو، بیت الخلاء میں جا رہے ہو، بایاں پاؤں داخل کر دو پہلے، اور اس سے پہلے دعا پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس نیت سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے، میں آپ کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں۔ جس وقت یہ کام کرو گے اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی، اس واسطے کہ واتبعونی یحببکم اللہ۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن دھیان سے کام کرنے کی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدتوں میں نے اس بات کی ریاضت اور مشق کی ہے کہ گھر میں آیا، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے لگا ہوا چنا ہوا، دل چاہ رہا ہے کھانے کو، کھائیں، ایک لمحے کے لیے رک گیا، نہیں کھائیں، دل چاہ رہا ہے نہیں کھائیں، پھر دوسرے لمحے میں دل میں خیال لایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اچھا کھانا آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے تھے، اب حضور کی اتباع میں کھائیں۔ تو اب یہ جو کھانا کھایا یہ اتباع سنت میں ہو گیا، یہ محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل ہو گئی۔ بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا، دل چاہ کے گود میں اٹھا لیں، فرمایا نہیں اٹھائیں، پھر دوسرے لمحے دل میں خیال لائے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا شفقت فرماتے تھے، گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، تو میں آپ کی اتباع میں یہ کام کروں، تو وہ بچے کو اٹھا لیا، اب اتباع سنت میں اٹھایا، وہ محبوبیت کا ذریعہ بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جس میں اتباع سنت کی نیت رکھی جائے۔ اس لحاظ سے جائزہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے رکھ لیں، ایک ایک سنت کو دیکھتے جائیں اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کرتے جائیں، تو پھر دیکھو انشاءاللہ کیا نور حاصل ہوتا ہے سرکار دوارے۔ پھر عید تمہارا ہر دن سیرت النبی کا دن، ہر لمحہ سیرت النبی کا لمحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہمارے گھر والوں، اعزاء احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ کی رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، ہم سب کو اپنے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو مغفرت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا کاملہ عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك. Oh,